ان میں سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ نفس اور شیطان کے بہکانے میں کیا فرق ہے؟ بہکانے کو تو دونوں ہی بہکاتے ہیں، نفس بھی انسان کو بہکاتا ہے اور شیطان بھی بہکاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک اندر کا دشمن ہے اور ایک باہر کا۔ شیطان باہر کا دشمن ہے تو نفس اندر کا دشمن ہے۔ نفس اپنے پہلو میں لگا ہوا ہے اور پھر بھی انسان کو دھوکہ دینے اور اسے غلط راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، اگر اس کی اصلاح کیے بغیر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو وہ ہم کو غلط اور بیہودہ اور معصیت کی راہیں دکھاتا ہے۔ اور رہا شیطان تو شیطان باہر رہتا ہے، ہمارے اندر نہیں رہتا، آتا جاتا رہتا ہے، کبھی ناک سے اندر پہنچ جاتا ہے، کبھی منہ سے پہنچ جاتا ہے، کبھی خون کے ذریعے اندر گشت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی ناک کے اوپر رات گزارتا ہے۔ جب وہاں بیٹھ کر رات گزارتا ہے تو وہ اپنی ڈنک انسان کے دل پر مارتا ہے۔ تو رات گزارتا ہے ناک پر بیٹھ کر اور اپنی ڈنک اندر چھوڑتا ہے اور دل کے اوپر مارتا ہے، جس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ جیسا چاہتا ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہوا کہ ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا۔ دوسرا فرق یہ ہے، شیطان بڑا عقل مند ہے، عیاریاں، مکاریاں، چال بازیاں سب کچھ جانتا ہے، اور اسی لیے عجیب عجیب پینترے استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ عالموں کو بہکا دیتا ہے، مشائخ کو بہکا دیتا ہے، پڑھے لکھے طبقے کو بہکا دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا عیار ہے، مکار ہے، چال باز ہے۔ اس کے بالکل بالمقابل نفس بدھو نمبر 1 ہے، یعنی اسے نہ عقل ہے، نہ تمیز ہے، نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس میں ایک خرابی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ شیطان کی بات مان لیتا ہے۔ جو وہ باہر سے پٹی پڑھاتا ہے اس کے داؤ میں آ جاتا ہے، اس کی پٹی پر چلنے لگتا ہے اور پھر آپ کو بہکاتا ہے۔ یہ ہے اس کی خرابی۔ تو یہ بڑا بدھو ہے۔ جیسا شیطان اس کو بہکاتا ہے اور برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اسے پٹی پڑھاتا ہے، اس کے اندر یہ فائدہ ہے، اس کے اندر یہ فائدہ ہے، اس کے اندر یہ مزہ ہے، اس کے اندر یہ لذت ہے، تو فوراً اس کی بات قبول کر لیتا ہے اور دوسری طرف آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو میرا دوست ہے، اسے بھی لے کے مزہ چکاؤں ذرا، اسے بھی لے کے کھلاؤں ذرا، تو اتنا بدھو ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں آپس میں تعلق رکھتے ہیں، وہ باہر سے، یہ اندر سے رہتے ہوئے ایک دوسرے کی باتیں سنتے سناتے ہیں، اور ان دونوں کی وجہ سے انسان مبتلا ہو جاتا ہے، برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔
اس لیے نفس سے بھی بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے اور شیطان سے بھی. جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، وہ اس کو بہکاتا ہے، وہ آپ کو بہکاتا ہے، اور وہ بڑی عیاری سے بہکاتا ہے، اور یہ جو وہ بولتا ہے وہ سن کر ہم کو بتاتا رہتا ہے. اس طریقے پر انسان کی گمراہی کے لیے دونوں کے دونوں کام کرتے ہیں، اور دونوں کے ان کاموں کی وجہ سے انسان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. معلوم نہیں کب چکما دے دے، معلوم نہیں کس وقت کہاں پر ہمیں گڑھے میں گرا دے. اس لیے انتہائی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے اور قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید اور مکر یہ ضعیف ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، بڑا چال باز ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مکر کو، اس کے فریب کو ضعیف قرار دیا ہے، کمزور بتایا ہے. یہ جو کمزور بتایا گیا ہے یہ ہم کو اور آپ کو اس بات کی تسلی دینے کے لیے ہے کہ اگر انسان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو پھر انسان آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. کہیں انسان یہ نہ سوچ لے یہ بڑا پڑھا لکھا، بڑا عقل مند، بڑا عیار، بڑا مکار ہے، مجھے دھوکے میں ڈال دیتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، بس جناب مجھے تو کچھ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے یہ کہہ کر ہم کو اور آپ کو تسلی دی اور بتایا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس کا مکر و فریب ضعیف ہے، کمزور ہے. وہ اگر تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو بھاگ جائے گا. اس لیے کہ عیاری مکاری تو بہت زمانے تک چلتی نہیں، انسان کسی کی بھی کھل جاتا ہے راز. اس لیے تم اگر کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے کے لیے اور تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی پناہ اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے پناہ حاصل کی، تو پھر انشاءاللہ یہ شیطان تمہارے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوگا. لیکن اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تیاری کیا؟ کہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. لہذا جو ہی اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے شیطان اپنا ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اس کو میں ایک حدیث سے سمجھاؤں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو بہکانے کے لیے سوال کرتا ہے. سوال یہ کرتا ہے کہ تم کہاں سے پیدا ہوئے؟ جواب دیتا ہے انسان میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا. پھر سوال ڈالتا ہے دل میں کہ تمہارے ماں باپ کہاں سے پیدا ہوئے؟ انسان اس کا جواب دیتا ہے کہ وہ ان کے ماں باپ سے پیدا ہوئے. پھر ایسے ہی سلسلہ چلاتے 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 جب انسان کہتا ہے کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، وہاں سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو یہ صورتحال پیش آئے، شیطان اس طرح اس کو بہکانے کی کوشش کرے اور یہ سوال اس کے دل میں ڈالے من خلق اللہ، کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ اختیار کرو اور کہو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کا جواب بھی تو بتا سکتے تھے. من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جواب اس کا یہ ہے اور حقیقی جواب ہے اور واقعہ یہی ہے، اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا. جن کو پیدا کیا جاتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے. خالق کو کون پیدا کرتا ہے؟
وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ساری کائنات کو وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ جواب تو تھا، لیکن جواب اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا، جواب یہ سکھایا کہ تم اس کے پیچھے فضول سوال و جواب میں نہ پڑو، بلکہ فوراً اللہ کی پناہ لو۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، شیطان سے مجھ کو بچا لیجئے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس لیے سکھایا کہ جو ہی شیطان بہکانے کے لیے آئے اور انسان اللہ کی پناہ میں چلا جائے وہ اپنا ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ لو۔ حالانکہ جواب تو تھا، جیسے ابھی میں نے کہا جواب تو دے سکتے تھے شیطان کو، ارے بے وقوف کیا سوال پیدا کر رہا ہے، اللہ کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ سب مخلوقات ہیں، مخلوقات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خالق کو کسی کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن جواب یہ بتانے کے بجائے اللہ کے نبی نے جواب کیا بتایا؟ اللہ کی پناہ لے لو۔ علماء یہ نقطہ لکھتے ہیں اس میں کہ اللہ کی پناہ لینے کی تعلیم اللہ کے نبی نے اس لیے دی کہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، وہ اللہ کے پناہ میں آنے کے بعد اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی حفاظت میں وہ آ جاتا ہے تو شیطان وہاں سے اپنا ہتھیار چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ہے اس کا جواب۔ تو بہکانے کو دونوں بہکاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا جواب اس طرح دینا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی پناہ لینے کی کوشش کرنا۔ جب یوں اللہ کی پناہ لیں گے، اللہ اپنی پناہ میں ہم کو لے لیا تو شیطان دیکھتا ہے کہ میں تو اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے ایک بچہ تھا، کھڑا ہوا تھا، کوئی دشمن بچے کو اچکنے کے لیے آیا، مارنے کے لیے آیا، ستانے کے لیے آیا۔ بچے نے فوراً اپنے باپ کی طرف رجوع کیا، ابا جی یہ مجھے مارنے آ رہا ہے، ابا جی مجھے آپ اٹھا لیجیے۔ اب باپ نے اسے اٹھا لیا، اب وہ مارنے والا آئے گا، بھاگ جائے گا؟ ارے اب اس کا بڑا آ گیا ہے اور اس کو اپنی پناہ میں لے چکا ہے، اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح بندہ ضعیف ہے، بندہ کمزور ہے، لیکن شیطان جو ہمارا دشمن وہ ہم سے بھی زیادہ ضعیف اور کمزور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی طرف ہم نے رجوع کر لیا، وہ طاقت اور وہ قوت ہم کو مل جائے گی، شیطان اس کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ہے بھائیوں، شیطان اور نفس ان دونوں کے بہکانے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے جو آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔